السلام علیکم شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں ایکویس کے ساتھ. عمران خان اور شاہ محمود قریشی یعنی سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین اور وائس چیئرمین دونوں کو 10 سال سزا کی سزائے بامشقت قید بامشقت جو ہے اس کی سزا سنا دی گئی ہے. اور یہ مقدمہ تھا سائفر کا. سائفر یعنی قومی سلامتی سے متعلق معاملہ. اس پر بات کریں گے. میرے ساتھ ہیں جناب حماد حسن صاحب سینئر صحافی اور حیدر شیرازی اس ٹرائل کو دیکھتے بھی رہے, کور بھی کرتے رہے اور پاکستان تحریک انصاف کی بیٹ بھی کرتے ہیں. اور حماد صاحب کو تو آپ جانتے ہیں کہ حماد صاحب جو ہیں وہ ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں, کالمسٹ ہیں, سنو ٹیلی ویژن میں ہوتے ہیں. اس فیصلے پر حماد صاحب تنقید بھی آ رہی ہے اور مختلف سیاسی جماعتیں سہرا بھی رہی ہیں, لیکن پاکستان کی جو تاریخ ہے, سیاسی تاریخ ہے, بہت ٹرائل ہوئے ہیں, لیکن یہ ٹرائل جس طرح سے ہوا ہے اس حوالے سے بھی سوالات تو اپنی جگہ موجود ہیں. تحریک انصاف کے بانی چیئرمین اور ان کے شاہ محمود قریشی کے وکلاء کی ٹیم کی لیگل اسٹریٹجی میں بھی کچھ غلطیاں تھیں. آیا انہوں نے اسمارٹلی پلے کیا یا نہیں کیا؟ اور ایک اور بڑی بات ہے کہ جیل کے اندر ٹرائل ہوا تو ہر آدمی جو ہے وہ اس کے اوپر کر رہا ہے. اور پھر اس کی ٹائمنگ, کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک قومی سلامتی سے متعلق ایک اہم معاملہ تھا جس کو ایک ایسے انداز میں کیا گیا کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ اہم معاملہ بھی جو ہے وہ مس ٹرائل ہو گیا اور کل کو اس کا فائدہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو ہوگا. اور دوسرا یہ کہ اس فیصلے کے بعد میسز کے اندر کس قسم کا رجحان ہے؟ آپ کی بات ہوئی لوگوں سے, کیا ہے مطلب کچھ آپ اپنا تجزیہ فرمائیں گے کہ جس طرح سے یہ ٹرائل ہوا؟ تو اس ٹرائل پہ قیوم صدیقی صاحب حیرت کی کیا بات ہے. اگر آپ تاریخ کو جانتے ہیں, جو ہماری 75 سالہ تاریخ ہے, اگر آپ اس کو جانتے ہیں تو پھر اس ٹرائل پہ اور اس فیصلے پہ اور اس سزا پہ تو حیرت نہیں ہونی چاہیے. یہ تو معمول کے مطابق سب کچھ ہوا. ایک اگرتلہ سازش کیس بھی ہوا تھا, پھر کیا ہوا, پھر منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا بھی ایک ٹرائل ہوا تھا, اور وہ ٹرائل اس وقت سپریم کورٹ کی راہداریوں میں پڑا ہے کہ اس ٹرائل کا کیا حشر ہونا ہے کہ وہ فیصلہ کہ منتخب وزیر اعظم کو پھانسی کیسی ہوئی. نواز شریف کا پاناما, پھر بے نظیر بھٹو, نواز شریف, آصف زرداری اور پھر نواز شریف کا آخر میں وہ پاناما اس کے ساتھ اس کو اڑا کے رکھ دیا. مطلب اس سے پہلے ہائی جیکنگ کا کیس, سزائے ہائی موت, پھر ہائی جیکنگ کیس آیا, عمر پھر اس کے بعد پاناما کیس آیا. تو سویلین سیاستدان جو ہوتے ہیں, میں عمران خان کا سخت ناقد رہا ہمیشہ, لیکن تاریخ سے الگ ہو کر اس کیس کو نہیں دیکھا جا سکتا. بہت سے لوگ دوسری طرف کے بھی تھے, لیکن ان کے خلاف کبھی نہ ٹرائل ہوا نہ سزا ہوئی. لیکن سویلین سیاستدانوں کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے. جیل کے اندر ٹرائل بھی ہوا. سیاستدان ہوتا ہے, سویلین سیاستدان کیا مطلب؟ سویلین سیاستدان نہیں, یہاں ہمارا المیہ تو یہ ہے کہ ہمارے سویلین سیاستدان اتنے نہیں رہے جتنے ملٹری سیاستدان رہے. میں کھل کر بولوں پھر بولیں کیوں نہیں بولیں؟ آپ کی سیاست پر تو زیادہ غلبہ اور زیادہ دورانیہ جو ہے نا وہ تو ملٹری سیاستدانوں کا رہا. کیا ایوب خان سویلین سیاستدان تھے, یحییٰ خان, ضیاء الحق اور پرویز مشرف سویلین سیاستدان تھے, اور ان کے خلاف کون سا ٹرائل ہوا, کون سا فیصلہ ان کے خلاف آیا؟ وہ مشرف کے خلاف جسٹس وقار سیٹھ مرحوم نے فیصلہ دیا تھا نا, پھر کیا ہوا اس فیصلے کا؟ وہ مظاہر نقوی نے اڑا دیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں. اب دیکھیں نا, پھر اب مظاہر نقوی بھی نہیں ہے, اور وہ جو اس نے فیصلہ اڑایا تھا وہ بھی نہیں ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ سزا برقرار ہے.
سزا برقرار ہے، لیکن مظاہر نقوی جب اپنے عہدے پر تھا تو اس سے وہ جو کام کرنا تھا وہ اس نے کر لیا. تو یہ کب تک ایسا ہوتا رہے گا؟ ٹھیک ہے، عمران خان نے بہت غلطیاں کی، وہ غلطی پر غلطی کرتا جا رہا نہیں تھا، تو اب بھی کر وہ رہا ہے. آڈیو بھی سامنے آ گئی تھی کہ جناب اس پر کھیلیں گے، ہاں، ٹھیک ہے نا، اعظم خان اس کی، نے اور وہ اس نے ساری ہاں، وہ اب وہ پتہ نہیں، سائفر لہرانے کیونکہ کی ویڈیو بھی میں موجود نے ہے. تو اس کو اب ہم ٹی وی پہ ہی فالو کرتے رہے اور جو ان کے پی ٹی آئی کے وکلاء تھے ان کا موقف سنتے رہے. حیدر شرازی آپ پی ٹی آئی کرتے بھی ہو اور ایز اے بیٹ اور پھر جو ہے آپ ٹرائل میں بھی گئے، آپ نے بھی وہ دیکھا اس کو. ایک تو اور کون سا توشہ خانہ کا بھی ٹرائل ابھی آج چل رہا تھا، ابھی کچھ دیر پہلے اس کی ملتوی ہوئی ہے سماعت کل تک کے لیے. ایک القادر ٹرسٹ بھی ہے، وہ بھی ساتھ ہی چل رہا ہے. 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے. ہاں وہی. تو دیکھیے، یہ کیا کہتے ہیں وکلا کہ اس ٹرائل کے اندر جو سائفر کا ٹرائل ہے اس کے اندر ان کا کیا موقف ہے؟ کیونکہ وہ ابھی پھر گئے تھے کہ شاید ان کے ساتھ کچھ دیکھیے مطمئن نہیں تھے. سرکاری وکیل کیوں کرنے پڑے؟ ان کے وکلاء کو کیوں نہیں آنے دیا گیا؟ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کہیں پر بھی ہمیں مطمئن نظر نہیں آئے. چاہے وہ بلے کا کیس ہو سپریم کورٹ میں، اس میں پی ٹی آئی کے وکلاء ہمیں یہ نظر آیا کہ ان کی جانب سے بارہا حامد خان صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ کہیں نہ کہیں تیاری نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ خود بھی مطمئن نہیں ہوتے. اور اس کیس میں تو وہ کہتے رہے پہلے کہ جیل ٹرائل نہیں ہو سکتا. جیل ٹرائل کے حوالے سے وہ ہائی کورٹ گئے، سپریم کورٹ تک یہ معاملہ گیا. لیکن اس کی بنیاد جو ہے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد سے ہے. 10 اپریل کو 2022 ان کی حکومت ختم ہوتی ہے. 9 اپریل 9 اور 10 اپریل کو. درمیانی رات تھا. اس سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ 2 ہفتے قبل 27 مارچ کو اسلام آباد میں ایک راولپنڈی اور اسلام آباد میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک مارچ ہوگا. اور اس سے پہلے ہی عمران خان جان چکے تھے عمران خان کہ ان کی حکومت کا خاتمہ ہے. اور عمران خان کی حکومت کا جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے پھر وہاں پر وہ ایک کاغذ لہرایا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ سائفر ہے. جب یہ ہوا اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت آئی، تو پی ڈی ایم کی حکومت کے دنوں میں شہباز شریف نے اس دوران سب سے پہلے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سیکشن 5 ہے اور سیکشن 9، تو اس کے تحت ایک اس معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا گیا. اور اس کیس میں خاص کر سائفر میں ان کی گرفتاری 29 اگست کو ڈالی گئی ہے. عمران خان 5 اگست کو گرفتار ہوئے اور بعد میں ان کی گرفتاری اس مقدمے میں ڈالی گئی اس جیل کے مقدمے میں، اندر. کیونکہ وہ ظاہر باقی توشہ دیگر خانہ میں ان مقدمہ. کو گرفتار کیا گیا تھا لاہور ہمایوں دلاور کی ججمنٹ کے بعد. اب جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے، اس میں 4 مختلف پہلو ہیں جو کہ بہت اہم ہیں. پہلا یہ کہ ان پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے سائفر کا سیاسی استعمال کیا. اور عمران خان نے جب نیشنل سیکرٹ جو ہے اس کو وہ کر اعظم کے خان کی سٹیٹمنٹ کا حوالہ میں نے عمران خان سے پوچھا بھی کہ آپ اعظم خان کی سٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اچھی سٹیٹمنٹ دی ہے. 164 کا جو بیان تھا اس سے قبل اس کی اب اہمیت نہیں رہتی. اب جو عدالتی بیان تھا اس کا آپ تجزیہ کریں. اسد مجید بھی، سیکرٹری خارجہ بھی، اور باقی سب لوگوں کے بھی بیان ہوئے ان ہیں. کے بیانات آئے ہیں تو کیا سامنے. وہ کہتے ہیں یہ ان کے وکلا کے کیا ان کے اوپر جرا کرنے نہیں دی گئی؟ کیا ان کا موقف کیا ہے؟ آج آپ کی کافی علیمہ خان جو ہیں ان سے بھی بات ہوئی اور پی ٹی آئی کے وکلا سے بھی، کیا کہنا ہے ان کا؟ دیکھیے، علیمہ خان صاحبہ سے جو میری گفتگو ہوئی وہ کہتی ہیں کہ ہمیں جرح کا موقع نہیں دیا. جو گواہ تھے انہوں نے آ کر بیان تو قلم بند کروائے، لیکن ہم چاہتے تھے کہ ہمارے وکلاء اس پر جرح کریں. اور عمران خان نے گزشتہ ہفتے ہی نہیں، یہ جب تو ریکوائرمنٹ ہے اس میں، تو ہاں، جب یہ آپ تو ایویڈنس ہے، کراس ایگزامن تو ہوتا ہے. تو بنیادی اس حق ہے. حوالے سے اب یہ کچھ ٹرائل کی ٹیکنیکلٹیز مطلب ہے ہیں، کہ وہ اس میں ہے. یہ ٹیکنیکلٹیز ہیں. وہ اسی طرح ہے کہ توشہ خانہ کیس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جس وقت آخری وقت تھا، پی ٹی آئی کے وکلاء بھی ڈیلینگ ٹیکٹکس ایسے استعمال کرتے ہیں. یہ یہ نہ غائب کیوں ہو کہا جائے جاتے ہیں اس وقت جب فائنل اس کے لیے رکھا ہوتا؟ تو بالکل توشہ خانہ میں بھی جی ان کے منشی کو اٹھا لیا تھا، وہ ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، بہانے، اور پھر وہ خواجہ حارث. اب یہاں پہ بھی یہی اسی طرح سے کہ جب وہ کنکلوڈ ہو رہا ہے ٹرائل تو پھر یہ نہیں پیش ہو رہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جیل کے اندر نہیں جانے دیا گیا تھا. کیا مطلب؟ یہ
ٹو سائڈ سٹوری ہے. اس میں ان کے وکلاء کی جانب سے بھی کہیں نہ کہیں ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کی جاتی ہیں تاکہ اگر اس دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان کو موقع بھی دیا گیا، یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ موقع نہیں ملا، لیکن جہاں تک وہ ان کے گواہان پہ جرا کرنے کا معاملہ تھا، یہ بہت اہم نقطہ ہے جس پر آگے پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو فائدہ ہو سکتا ہے. اب لیکن الزامات جو ہیں وہ بہت اہم ہیں. عمران خان نے جن خاص کر اعظم خان کا ذکر کیا، انہوں نے تو 4 الزام لگائے ہیں. سب سے پہلا انہوں نے کہا کہ عمران خان نے مجھے کہا کہ تحریک عدم اعتماد کے موقع پر سائفر کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی اور ناکامی دونوں صورتوں میں ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، یعنی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال. تیسرا انہوں نے اپنے پوائنٹ میں یہ کہا ہے کہ عمران خان نے خود کہا ہے کہ سائفر گم ہو چکا ہے تو اسے ڈھونڈیں. انہوں نے پھر کہا کہ جب تک کہ میں وزیر اعظم آفس میں تھا سائفر دفتر خارجہ کو واپس نہیں کیا گیا. تو یہ ساری چیزیں جو کہ بنیاد ہیں اس کیس کی. اب میں وہ دیکھ رہا تھا کہ میڈیا پہ رپورٹ ہو رہا تھا کہ ان کا اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے کہ وہ اے ڈی سی نے چوری کیا جنرل باجوہ اور ان کے ایما کے اوپر، ان کے ملٹری سیکٹری نے کی ایسے سے کوئی بات سنی تھی نا. جہاں جنرل باجوہ کا جو ذکر ہو رہا ہے، آج علیمہ خان سے بھی میری بات ہوئی اور گزشتہ ہفتے عمران خان نے بھی ہمارے ساتھ گفتگو میں یہی کہا کہ ہم جرا کے موقع پر جنرل باجوہ اور ڈونلڈ لو کا جو کردار ہے اس کو بے نقاب کریں گے. وہ ذکر کر رہے تھے، لیکن اس دوران 2 چیزیں ہیں. اعظم خان کے پہلا سٹیٹمنٹ جو تھا جو 164 کا اور عدالتی بیان کے درمیان، وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا مجھے ذکر نظر نہیں آتا. وہ یہ کہ پہلے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے انٹرنل ایکٹرز کے حوالے سے خاص ذکر کیا ہے تو کہ یہ اسی لیے ان وہ کو کہہ رہے ہیں کہ پیغام ہم ہے. جب وہ پروسیکیوشن کے وٹنسز تھے ان پہ جرا کرتے تو پھر چیزیں ہماری سامنے آتی. اور عمران خان صاحب نے ایک حوالہ کسی دیا تھا. ایک گواہ پہ بھی جرا نہیں کی انہوں نے اس طرح سے. عمران خان نے ایک موقع پر کہا یہ تھا کہ وکلا ہم موجود تو ہوتے تھے جب ان کا، یا نہیں موجود ہوتے تھے جب ان کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ جب ہوتا تھا. ان کے گواہان کے حوالے سے جرح کا وقت آیا ان کے وکلاء موجود نہیں تھے، تو اسی بنیاد پر ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کا حوالہ دیا اور کہا کہ ان کے لیے الگ سے ہم جیل کے اندر انٹرنس جو ہے وہ تو کسی جیل اتھارٹیز کے حوالے سے کے پاس ہی ہوگی نا کہ کون جائے گا کون تو نہیں جائے گا. پھر حامد خان صاحب کا آج کا بیان بہت اہم ہوگا. ہاں کیا انہوں نے کہا کہ ہمارے وکلاء کو گن پوائنٹ پر ایک جگہ پر ہی ارغمال رکھا گیا. یہ آن ریکارڈ ایسی اسٹیٹمنٹ دی ہے. فیصلہ تو عجلت میں آیا ہے، اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے، لیکن عجلت میں آیا کیوں؟ الیکشن کے لیے انٹرنیشنل میڈیا سے میرے معلومات کے مطابق 40 اہم ترین صحافی دنیا سے آ رہے ہیں، تو ان کے آنے سے پہلے غالباً لپیٹنا تھا معاملات کو. نہیں وہ تو پتہ ہے کہ وہ آنے، اب یہ ایک کو انسیڈنس نا بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں تاکہ انٹرنیشنل میڈیا میں بریکنگ نہ بنے، وہ کس چیز کا وہ لوگ یہاں پہ ہوتے اور فیصلہ تھا. خبر تو ہے، یہ تو خبر تو نہیں رکتی ہے مجھے. یہ اگر یہ اسٹریٹجی تو یہ پتہ نہیں کیا اسٹریٹجی ہے. لیکن وہ لوگ فزیکلی یہاں موجود ہوتے ہیں نا، ان کی پریزنس میٹر کرتی. ان کے پریزنس بہت میٹر کرتا ہے. اچھا ایک تو یہ کہ کوئی اس طرح کا کوئی ابھی تک ریئیکشن نہیں نظر آیا، اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے حیدرآباد سے. لیکن اس ساری صورتحال کا پولیٹیکل فائدہ تو کس کو ہوگا ہمارے ہاں، کیونکہ جو وکٹم کارڈ ہے وہ بڑا استعمال وکٹم اور اس سے فائدہ پہنچتا ہے اس کو اس کا پولیٹیکل. فائدہ پہنچتا ہے، لیکن فائدہ پہنچنے نہیں دیا جاتا. ورنہ جب بھٹو کا تختہ الٹ دیا گیا، جب وہ جیل چلے گئے اور پھر جب انہیں پھانسی ہوئی تو وہ وکٹم تھے اور ایک سمپیتھیٹک لہر ان کے حق میں اٹھی تھی، بہت توانا لہر. پھر ایم آر ڈی بھی بنی اور پھر ایم آر ڈی بہت طاقتور سیاسی اتحاد ہی رہا. لیکن پھر بھی 79 سے لے کر 88 تک تو ضیاء کی رجیم قائم رہی نا. وہ یقیناً ہمدردی کی لہر تھی، لیکن اس لہر کو تو اس کے آگے تو بند باندھا گیا. اسی طرح نواز شریف کو جب نکالا گیا تو جب وہ جی ٹی روڈ پہ نکلے، ووٹ کو عزت تو مجھے کیوں نکالا، تو بہت طاقتور عوامی سطح پر انہیں ایک بہت توانا سپورٹ مل گئی تھی.
لیکن وہ سپورٹ 2018 میں پھر الیکشن بھی ہوئے، پھر وہ سپورٹ کہاں تھی؟ تو یقیناً عمران خان کی مقبولیت ہے، لیکن وہ مقبولیت ان کیپٹلائز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے ووٹ کی صورت میں 8 فروری کو؟ حیدر کیا پی ٹی آئی کیا پلان کر رہی ہے؟ ابھی تو پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن سے بڑی پریشان ہے. سب سے پہلے انٹرا پارٹی الیکشن تو کروائے نہیں ہو، بلے کا انہوں نے نشان تو چلا گیا. اب اس کیا حوالے دوبارہ سے کرانے دوبارہ کا کروائیں پلاننگ گے، ہو رہی ہے کہ انٹرا پارٹی پلاننگ ہو الیکشن رہی ہے. کروائے جائیں؟ اور اس مرتبہ اچھا. مجھے یہ لگ رہا ہے پی ٹی آئی کے جو مختلف تنظیموں سے میری بات ہوئی، وہ یہ پلان کر رہے ہیں کہ پورے ملک سے اپنے ورکرز کو موبلائز کیا جائے اور انگیج کیا جائے. تو اس سے ممکن ہے کہ کوئی اجلاس وغیرہ نئی بھی بلایا جا رہا ہے، لیڈرشپ. کیا اور ہو رہا ہے؟ اب یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے. عمران خان کے جو 2 بڑے سپورٹ ہو سکتے تھے نا، مجھے لگتا ہے کہ ان سے اسے محروم کیا گیا یا کیا جا رہا ہے. وہ کیا؟ سائفر میں اسے امریکی حمایت سے محروم، یعنی ابھی تک تو کوئی بڑا ری ایکشن بھی سامنے نہیں آیا. ہاں کسی اور عدت والے کیس میں جو یہاں مقامی معاملہ ہے، مذہبی کارڈ اور وہ چیزیں، تو مجھے لگتا ہے کہ دونوں اطراف سے اسے گھیر لیا گیا. نہیں، میں امریکی مداخلت کی حد تک تو ایگری کر سکتا ہوں، لیکن پاکستان میں جو اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں، اور خاص کر عمران خان جیسی پرسنالٹی جو جب ینگ ایج میں تھے تو ان کے بارے میں انٹرنیشنل میگزین میں لیکن جس طرح تب وہ کور لگتے رہے، اور پولیٹیکل آج فگر تک تو نہیں تھے، وہ نہیں. پاپولر سیاستدان تو نہیں تھے نا، وہ تو ایک تو ڈس کھلاڑی ایگری تھے. کرنا پڑے گا، نہیں کیونکہ مطلب آج بھی اس کے وہ باوجود انہیں وزیر اعظم بنایا گیا، اس کے باوجود ان کی پاپولیرٹی ہے. تو شاید اس بارے میں ڈس ایگری کریں گے. ہم اختلاف رائے پہ اتفاق کر لیتے ہیں کہ میں اس چیز سے ایگری نہیں کرتا. لیکن اس وقت وہ چونکہ حیدر اس وقت وہ ایک کھلاڑی تھے، اور کھلاڑی کے بارے میں ان چیزوں کی ایکسیپٹنس بہت ہوتی ہے. لیکن سیاستدان کے معاملے میں پاکستان تو کیا، باہر بھی بل کلنٹن، مونا لیوانس کی کیس آپ کو یاد ہوگا. تو اسی طرح کے سیاستدان کے بارے میں پبلک کے لیے وہ ذرا سینسٹائزیشن ہوتی ہے. چلیں، بہت شکریہ آپ دونوں کا. اس حوالے سے عمران خان صاحب ایک حوالے سے لکی بھی ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کا ٹرائل تو ہائی کورٹ نے کیا تھا، پھر اس کی سپریم کورٹ میں اپیل آئی تھی. نواز شریف کو سپریم کورٹ نے نااہل قرار دے کے تو ادھر بھیجا تھا. اور پھر اس کے بعد جو ہے اب عمران خان صاحب اس حوالے سے لکی ہیں کہ ان کا ڈیو پروسیس کے اندر آیا ہے. ابھی تو خیر ان کا اپیل میں وہ ابھی جائیں گے. اس کے بعد جو ہے یہ بہت سارے یہ مقدمہ جو ہے نا ابھی ہماری نظروں کے سامنے رہے گا بہت عرصے تک، کیونکہ اس کے بعد یہ ہائی کورٹ میں جائیں گے. ہائی کورٹ میں جو کچھ ہوگا، پھر اس کے بعد ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں اپیل ہے، پھر اس کے بعد ریویو کا چانس ہے، ریویو بھی ہے. تو ایک ہر طویل 2 صورتوں کے سلسلہ ہے. اندر جو ہے دیکھیے، سیاسی مقدمات کے جو اثرات ہیں وہ بہت دیر پا ہوتے ہیں. پی ٹی آئی کو جو اس کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان، پہلے بلے کا جو فیصلہ آیا، اس کے بعد اب جو ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے آگے صرف قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کے معاملات نہیں ہیں، سینٹ کا انتخاب ہے. سینٹ کے علاوہ آپ صدر پاکستان کو چنیں گے. یہ سارے معاملات ہیں. اور اس کے علاوہ جس وقت نئی کابینہ بنے گی اور نئی قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلیاں آئیں گی، اس کے بعد کمیٹیوں میں ممبر آتے ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کے ممبران کمیٹی کا حصہ بنتے ہیں. تو اس لیول تو پہ مجھے اسے آپ کی بات آؤٹ سمجھ کر آ رہی دیا کہ ہے. ایک بہت بڑا مطلب اگر ہم دیکھا جائے جو ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی رہی، نو کانفیڈنس کے بعد استعفیٰ دے کے نکل آئے، پھر استعفیٰ قبول کیا جائے، پھر کہتے ہیں ہمارا نہ قبول کیا جائے. فیصلوں کی حماقت بہت ہے. پھر اس کے غلط بعد جو فیصلے. ہے وہ دونوں صوبوں کی حکومتیں جو ہیں وہ چلی گئیں. پھر اس کے بعد مطلب ہر چیز جو ہے اس کا شرازہ بکھرتا ہی چلا گیا. مطلب ایک غلط موو کے بعد پھر یہ جو ہاؤس آف کارڈز ہے وہ بکھر مسلسل گیا. غلط فیصلے ہوتے رہے. تو بہرحال اس کے باوجود بھی ان کی اپنی سیاسی غلطیاں اپنی جگہ. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سائفر کیس کے اندر جو قومی سلامتی کا معاملہ بھی ہے اور ایک اہم معاملہ بھی ہے، اس میں عمران خان کے مقدمے کی کیا فیٹ فائنل شکل میں ہمارے سامنے آئے گی، اور ایک یہ طویل قانونی جنگ ہوگی. شارع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو ایک ویس لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.